لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نصیب پر ہیں وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. منا کی جانب رواں دواں ہیں لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. السلام علیکم، میں سید محمد تحمیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. اور آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج ہم ارکان اسلام کے 5ویں رکن کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اسلامی فریضہ ادا کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حج. حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کرنے کا نام حج ہے. اب حج کی وہ 7 عبادت ہیں کون کون سی؟ سب سے پہلے احرام کرنا، پھر اس کے بعد وقوف عرفہ، یعنی کہ عرفات کے میدان میں جہاں پر ہمارا میدان حشر لگے گا اس میدان میں اپنا وقوف یعنی کہ ٹھہرنا. اس کے بعد رمی کرنا، قربانی کرنا، رمی سے مراد شیطان کو پتھر مارنا، پھر قربانی کا فریضہ ادا کرنا. حلق یا قصر یعنی کہ اپنے آپ بال اتروائیں پورے، یا پھر آپ جو اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پورے بال اتروا لیں یعنی گنجے ہو جائیں. پھر طواف زیارہ کرنا، اور پھر صفا مروہ کی جانب اپنا سعی کرنا. اب 5 دنوں میں حج کی زیارت، 5 دنوں میں 7 عبادات ہیں. 5 دنوں میں 5 مقامات اور 7 عبادات. اب وہ مقامات بتا دیے گئے ہیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا، اب ہم نے عبادت تو بتا دی ہیں آپ کو کہ احرام کرنا اور سب کچھ. اب وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ منا، عرفات، مزدلفہ، بیت اللہ شریف اور صفا مروہ. خیر، اب ہم نے 7 عباداتیں بھی کر لی ہیں، احرام بھی مان لیا، وقوف عرفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، طواف، صحیح کرنا. پہلے دن ہم حج کے کیا کریں گے، یعنی کہ 8 ذو الحجہ کے دن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہے، نیت کرنا ہے، اپنا ارادہ کرنا ہے حج کا. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور پھر منا کی جانب روانگی کرنا. پھر ہم نے کرنا ہے اپنا منا میں قیام. اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو گیا، حج کا دوسرا دن شروع ہے، یعنی کہ 9 ذو الحجہ کا دن ہے. اب اس کے کیا افعال ہیں کہ آپ لوگوں نے فجر اور تکبیرات کی تشریق کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ فجر پڑھنی ہے، تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. عرفات کے لیے آپ منا سے روانہ ہو گئے ہیں اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز مل کر عرفات میں ادا کی ہے. ابھی آپ کا وقوف عرفہ، یعنی وقوف عرفہ سے مراد آپ ابھی وقوف کرے ہوئے ہیں، آپ نے وقفہ لیا ہوا ہے، آپ عرفات میں موجود ہیں. اور اب آپ کا وقت ہوا جاتا ہے مزدلفہ کی جانب روانگی کا، اور پھر مغرب اور عشاء آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اب آتا ہے ہمارے حج کا تیسرا دن، یعنی کہ ذو الحجہ کا 10واں دن، کہ جس میں آپ نے وقوف مزدلفہ، یعنی کہ آپ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ وقوف کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ اپنی روانگی کو آگے بڑھاتے ہوئے منا کی جانب آپ واپس روانہ ہوتے ہیں. منا کے خیموں میں قیام کرتے ہیں، اور پھر آپ رمی کے لیے، یعنی کہ مزدلفہ کے میدان سے آپ نے کنکریاں چننی ہیں، جمع کرنی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، یعنی کہ رمی کے مقام پر آپ شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے. اس کے بعد آپ اپنی قربانی کریں گے، اور پھر آپ حلق یا قصر یعنی کہ آپ اپنے بال اتروائیں گے. اور اس کے بعد طواف زیارہ، یعنی کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کی آپ زیارت کے لیے جائیں گے، طواف زیارہ کرنے، یعنی کہ آپ طواف کریں گے. اب آپ کیا بات ہے، اب ہے حج کا چوتھے دن، یعنی کہ 11 ذو الحجہ. اس کے کیا افعال ہیں؟ اس کا یہ افعال ہے کہ آپ تینوں جمرات کی رمی کریں گے، جو ہمارے تینوں شیطانات کی جو جگہ بنی ہوئی آپ ان پہ پتھر ماریں گے. اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اگر آپ نے پہلے قربانی نہ کی ہو تو اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے قربانی کے بعد، اور پھر آپ طواف زیارہ کے لیے جائیں گے اگر آپ نے طواف زیارت نہ کیا ہو. یہ ہمارے حج کے 5ویں دن کا بھی پھر اسی طرح سے ہم ریپیٹ ہوگا. یہ ہے ہمارا حج. اب حج کے لیے ہر انسان ایزلی نہیں جا سکتا، چاہے وہ پرائیویٹ حج ہو یا ابھی تو ہم اگر اپنی گورنمنٹ کے حساب سے بات کریں تو حج کرنا بہت زیادہ
مہنگا کر دیا گیا ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر ایک صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم بھی ان نصیب والوں کے اندر، ان مقدر والوں کے اندر اپنے نام کو لکھوا لیں۔ اللہ پاک ہمارا اس مقدر والوں میں، ان نصیب والے لوگوں میں نام لکھ دے کہ جو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے، جو حج کی ادائیگی کے لیے فریضہ ہے، حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سالہ سال پاکستان سے بھی اور کئی ممالک سے لوگ جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ کیے جاتے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں بھی اللہ پاک اسباب بناتا ہے اور حج پہ لے کے جاتا ہے۔ اور حج ایک ایسی زیارت ہے کہ جو ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور اسلام کا یہ ہمارا 5واں اور آخری رکن ہے۔ جب حج کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ دو چادروں میں لپٹے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں انسان منا کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے طواف زیارہ، طواف زیارت کے بعد اگر ہم رمی کر رہے ہیں، تمام ان سمندر کو سمیٹے ہوئے دو چادروں میں لپٹے ہوئے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دنیا بھر کو پیغام جاتا ہے مسلمانیت کا، اسلامیت کا اور ہماری مومنیت کا، کہ الحمدللہ فریضہ حج کے لیے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کتنے لوگ فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، میری جانب سے تمام ہی لوگوں کو حج کی بھی بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا شرف حاصل کروائے کہ ہم بھی حج کی ادائیگی کے لیے جائیں، ہمارے بھی اسباب بنائیں، اور عید الاضحیٰ کی بھی بہت بہت مبارکباد کہ اللہ پاک ہماری تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے بہت جلدی سے۔ اپنے من کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا